اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک ہوتا ہے توبہ، ایک ہوتی ہے استغفار۔ ان دونوں کا ذکر ایک آیت کریمہ میں مالک کائنات نے فرمایا، ارشاد ہوا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پس تم استغفار کرو اس سے، استغفار غفارہ سے معافی مانگو، پس تم معافی مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس سے توبہ کرو۔ پہلے اس سے استغفار کرو، پھر اس سے توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک رب جو ہے ہمارا پروردگار قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے استغفار کرو۔ یہ کس کے لیے؟ بھرے مجمع میں جس نے دل ہی دل میں ارادہ بنا لیا کہ میں نے اللہ سے صلح کرنی ہے، جس کا ارادہ نہیں بنا اس سے میں مخاطب نہیں، جس کا ارادہ بن گیا کہ میں نے اللہ سے صلح کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ کیسے راضی کرے؟ وہ استغفار اور توبہ کے دروازے سے گزرے۔ توبہ تالیاں بجانے سے نہیں ہوگی، توبہ میری توبہ، 2 مرتبہ 4 مرتبہ قوالی پھر سن لینے سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر سے گزرنا ہوگا، اور جو توبہ کرے پھر اس ہی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہم گناہ چھوڑتے نہیں اور چاہتے ہیں اللہ کرم کی برکھا برسائے، اللہ رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، معافی مانگو، اور معافی مانگنا ہے اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے اقرار جرم۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے، پہلے اپنے جرم کا اقرار کرو، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے۔ کوئی یہ کہے کہ یا اللہ گناہ تو میں کیتا کوئی نہیں ہوئی، تو میں معاف کر چھڑ، تو اقرار جرم اگر نہ کرے گا تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ پہلی شرط اقرار جرم۔ دوسری شرط، اقرار کر لیا، اب اس پہ اکڑ رہا ہے یا شرمندہ ہے کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں میں نے کیا، ایک یہ اقرار ہے۔ ایک اقرار یہ ہے کہ بندہ نمبر 1 اقرار کرے، مان جائے، اور دوسرے سٹیپ پہ اس پہ شرمندہ ہو، نادم ہو۔ معافی مانگنے کی پہلا سٹیپ، پہلی شرط یہ ہے اقرار کرے، دوسرا اس پہ شرمندہ ہو، تیسری شرط پھر اللہ سے معافی مانگے۔ یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، میرے مالک میرا دل گواہ ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، سارے گناہوں پہ میں بڑا شرمندہ ہوں، اور وہ شرمندگی لوگوں کو نہیں دکھانی، شرمندگی اللہ کو دکھانی ہے، اس لیے شرمندہ دل ہوگا۔ شرمندگی، ندامت، یہ اس کے قلب کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے۔ دل میں شرمندہ ہو، زبان سے کہے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما، یہ ہو گیا استغفار۔ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما، استغفار۔ اب اس سے آگے آ گئی توبہ۔ ماضی کے گناہوں کو کلیئر کرنا یہ استغفار ہے، آئندہ نافرمانی نہ کرنا یہ توبہ ہے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے تلافی کرے۔ جو ابھی معافی مانگی ہے نا، ابھی معافی مانگی ہے، اس معافی، جس جرم کی معافی مانگی ہے اس جرم کی تلافی کرے۔ تلافی کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جی خدا نخواستہ رستے میں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی گاڑی کا خدا نخواستہ نقصان کر دیا، بندہ کہ یار مجھے معاف کرنا، وہ کہتے ہیں معاف کرتا ہوں بھائی، نقصان دی تلافی تے کر، نقصان پورا تے کر، تو تلافی ہم جانتے ہیں۔ تو معافی کے بعد تلافی ہے۔ تلافی کیا ہے؟ بندے تو نے 2 نقصان کیے، ایک حقوق اللہ میں نقصان کیا، دوسرا حقوق العباد میں نقصان کیا۔
جو حقوق اللہ میں نقصان کیا اس کی تلافی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. کیا تو نے نمازیں نہیں پڑھی؟ قضا کرنی شروع کر. حقوق اللہ میں تو نے روزے نہیں رکھے، پہلے معافی مانگی ہے نا، تو معافی تب پوری ہوگی. اب ایک ایک دو دو کر کے روزے قضا کر. پچھلے سالوں میں زکوٰۃ نہیں دی تو اب آہستہ آہستہ کر کے 2 روپیے 200 2,000 کر کے زکوٰۃ ادا کر، وہ جو پچھلے سالوں کی رہ گئی. حج نہیں کیا تو کر. حقوق اللہ ان کی تلافی کر. اور دوسرا حقوق العباد، صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، اس نقصان کی تلافی کر. کیسے؟ جس بھائی کا دل دکھایا، جس کو اذیت دی، جس کا مال لوٹا، جس کی عزت لوٹی، جس کی غیبت کی، جس کی چغلی کی، جس سے حسد کیا، جس کو نقصان کیا، اب جا کے اس سے معافی مانگ. اور اگر اس کا تو نے مالی نقصان کیا ہے تو پہلے اس کا مالی نقصان یا پورا کر یا اس سے معاف کروا. دیکھیں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بس تو فلاں پیر صاحب دے ہاتھ وچ ہاتھ دے چھڑ تیرے بیڑے پار، فلاں دربار تے ٹر جا، 11ویں دیویا کر یا 12ویں دیویا کر تے بس تیرا بیڑا پار. واللہ کچے تے لاندے نے. اگے پرانے زمانے میں لوکی رات نو سفر کردے ہوندے ہن نا تے راتی پھر سمجھنا انہاں کدے جانا ہے تے کسے کولوں راہ پوچھ لینا تے جے کو پیرا ٹکر جانا تو اس کچے لا چھڑنا. ساری رات براتاں ٹردیاں ہوندیاں تے براتاں کھجل ہوندیاں رہنا. ہن اس ویلے دی گل بنی ہے وہ کچے لا چھڑیا، سیدھے راہ نہیں سپایا. جے تہاں کوئی وچلا راہ دسدا پیا تے وچلا راہ توبہ ہے، شارٹ کٹ اللہ کی رضا کا وہ استغفار اور توبہ ہے. اب اپنی ایمانداری سے دل میں کہیں، ہاتھ کھڑا نہ کریں، دل میں کہیں کہ نہ تو کسی کو پتہ چلتا ہے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر بندہ استغفار کا پہلا سٹیپ لے، یا اللہ میں نے گناہ کیا، اقرار کیا، اس میں ہے کوئی خرچہ، ہے کوئی اس میں بدنامی لوگوں کو بتانا ہے، کوئی پریوں کٹھی کرنی ہے، کوئی بوٹاں ہار منترلا کرنا ہے، بندے بندے دے بوئے تے جانا ہے، کوئی تکلیف نہیں، اکیلے بیٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر جاننا ہے اور صرف اتنا اقرار کرنا ہے. پھر اقرار پہ تو نے شرمندہ ہونا ہے، پھر شرمندگی کے بعد تو نے معافی مانگنی ہے، پھر اس کی تلافی کرنی ہے. سٹیپ 4 پر تلافی کیا، تو نے نیت کرنی ہے کہ جب نمازیں پڑھنی ہے نفل نہ پڑھ، اس کی جگہ پر قضا پڑھ. ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لے، ہر پیر کو روزہ رکھ، کچھ نہیں ہوتا. جمعرات جمعے کو روزہ رکھ، قضا کی نیت سے شروع کر دے تو تلافی شروع ہو گئی. جس جس بندے کا دل دکھایا اس کے پاس چلا جا، اس سے جا کے ہاتھ پکڑ، اس سے کہو اللہ واسطے میں معاف کر چل. اے دنیا داری واسطے بندہ معافی منگدا نہیں، بلکہ مشہور ہے بھائی کھوتے نے بھی پیو آخ لیندے نے. اے پیچھے وہ سیزن گزریا ہے کہ کن کن جا کے معافیاں نہیں منگیاں تے کن کن جا کے راضی نہیں کیتا. اگو جو بھی ہویا بھائی، یہاں دنیا میں ایک سیٹ لینے کے لیے وہ بھی پتہ نہیں کس کی تھی، کس کو ملی، کسی کو ملی کہ اتنا کچھ کر کے بھی، اتنی معافیاں تلافیاں کر آ کے بھی کوئی مٹھائی تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہوا. یہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، کھجل سارے بھی نہ ہوئے نے، بندے بندے راضی نہیں کیتا ہے. نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اور جو میں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اس کے پاس جا، اس کا ہاتھ پکڑ، اس سے جا کے کہو اللہ واسطے جے یاد ہے کہ ان 10 فلانی زیادتی میں کیتی سی، میں نے معاف کر. جو آ کے میرے پیسے واپس کر، او دے پیسے واپس کر. جے نہیں کر سکتے تو دوبارہ او دا ہاتھ نہیں گوڈا پھا دے آخ اللہ واسطے جی میں میری گستاخی معاف کیتی یا انجے میں نے پیسے بھی معاف کر، اللہ تین دے گا. یہ بات ابھی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈھولے اور وہ شعر اور وہ واقعات اور یہ چیزیں نہیں آتی، بڑی پکی قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. آپ کا کام ہے جا کے بندے کو راضی کرنا دل سے. کس سے؟ دل سے راضی کرنا. راضی ہو جائے تو کلیئر،
کیسے کلیئر؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ایسے کلیئر کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے زندگی میں گناہ کیے ہی نہیں۔ اور ایک قرآن کی آیت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو سچی توبہ کے بعد نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جتنے گناہ کیے تھے اس کے نامہ اعمال میں اللہ اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے اگر دل سے معافی مانگی۔ اور آپ کہیں گے اگر اگلا بندہ راضی نہیں ہوا تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ راضی نہیں ہوا تو نے پوری کوشش کی وہ پھر بھی راضی نہیں ہوا تو پھر حدیث پاک میں وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، اپنی کرم نوازیاں اپنے پاس سے دے کر تیرا اور اس کا راضی نامہ کروا دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ لہذا آج کی رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، استغفار اور توبہ کی رات ہے، اور آخری شرط اس کی یہ ہے معافی اور تلافی اگر ہو گئی تو اب اپنے آپ کو اس توبہ پہ قائم رکھ، توبہ پہ قائم رکھ، دل میں پکا ارادہ کر کے یا اللہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ علماء فرماتے ہیں پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کرے گا، اللہ اسی طرح دوبارہ معاف فرمائے گا، لیکن تیرا ارادہ پکا ہو۔ اور آخری بات، توبہ چیک کرنی ہے، گفتگو ختم، توبہ چیک کرنی ہے کہ میری توبہ سچی ہے کہ نہیں، تو اس کا ایک طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ طریقہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، ایک بندہ ملا، اس بندے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں میری ایک گزارش تو کر دیں۔ بولو، میں 60 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ وہ بندہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے 60 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں، مگر اس کا کوئی اثر مجھے نظر نہیں آیا۔ بندہ کہتا ہے نا کہ اگر تو پیر صاحب کے پاس گیا ہے تو تین دسیا کیجئے، تو پیراں وچوں ویکھیا کیجئے، کوئی نشانی، کوئی نور، کوئی اس کی بارگاہ کی جھلک، کوئی تجلی، کوئی انوار۔ تو اس بندے نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کریں کہ 60 سال ہو گئے عبادت کرتے، ریاضت کرتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے، لیکن مجھے کوئی کلیئر نہیں ہوا میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے میری عرض کریں کہ وہ مجھے ارشاد فرما دے 60 سال سے معافیاں مانگ رہا ہوں، میرا کیا بنا؟ امام غزالی لکھتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ گئے، اللہ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اس بندے کی 60 سال کی توبہ میں نے قبول نہیں کی۔ اب اندازہ کریں کسی کی 60 سال کی محنت اگر ضائع ہو جائے، 60 سال سے توبہ میں نے قبول نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوئی، آخر ان کے امتی تھے، عرض کیا مالک کیا وجہ ہے، ہوا کیا؟ وہ تو 60 سال سے لگا ہوا ہے، توبہ، استغفار، عبادات، طاعت، بندگی، ورد، وظیفے سب کر رہا ہے، خامی کہاں پر ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے آخری گل ذہن چ رکھیا جی، اللہ کریم نے فرمایا اس بندے کو جا کے بول کہ جس گناہ سے، یا کہہ لے جس گناہ سے تو توبہ کر رہا ہے اس کو جا کے بول اس گناہ کی لذت اور مٹھاس ابھی تک تیرے دل سے نہیں گئی، اس گناہ کی نفرت ابھی تک تیرے دل میں نہیں آئی۔ گناہ میں ایک لذت ہے نا، گناہ میں، ہر گناہ میں نافرمانی نے، شیطان میں ایک لذت رکھی ہے شیطان نے، اور بندہ جب یاد کرتا ہے فلاں موقع پہ فلاں کام گناہ کا کیا تو اس کو لذت، مزہ فیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں گناہ کیا تھا بڑا مزہ آیا۔ اور آپ بے شک حاجی صاحب ہو گئے، نمازی صاحب ہو گئے، وہ کہتے ہیں، یہ آپ بعض بزرگوں کے پاس، معافی چاہتا ہوں،
بعض بزرگوں کے پاس آپ بیٹھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں نے توبہ کر لی, اب تو میں حج کر آیا, اب تو میں نیک ہو گیا, ہوں تے سارے چھڑ دیتے نے, ورنہ وہ بھی کری دا آئی, اتھے جائی دا آئی, اے کری دا آئی, اتھے جا کے اے کری دا سی, او تے میں رل کے اے کر دے رہے, اے رل کے سی اے کر دے رہے تے نال پھر امام غزالی فرماتے ہیں جو گناہ یاد کر کے مٹھاس پائے, گناہ یاد کر کے اس کو مزہ آئے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے, ایسا بندہ 60 سال بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی رات توبہ کریں, اور توبہ کی ایک گل صرف یاد رہ جائے, جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ کے لیے دل میں نفرت پیدا کرے, اور اگر آپ کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی تو میں عرض کر رہا ہوں پھر آپ کو مبارک ہو, آپ کی توبہ قبول ہو گئی. بندہ سوچتا ہے نا کہ صرف رونے سے نہیں, صرف رونے سے نہیں, دل کو بھی کلیئر کرنا ہوگا, دل کو بھی ستھرا کرنا ہوگا, دل اللہ کی طرف لگانا ہوگا, اللہ کی نافرمانی اور نافرمانوں سے ہٹانا ہوگا. بڑی محفل میں آپ سارے تشریف لائے اللہ کے فضل سے. یقیناً اس بھرے مجمع میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں. ہمیں نہیں پتا, ہم کہتے ہیں یہ فلاں بیٹا ہے, یہ فلاں بیٹا ہے, فلاں بیٹا ہے. اللہ کی عزت کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے جہاں 40 ایمان والے جمع ہوں, کتنے 40 ایمان والے جمع ہوں, حدیث پاک میں آتا ہے ان میں ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا. ہم 40 سے زیادہ ہیں. اٹ مین اس مجمع میں ایک نہیں کئی بندے ایسے ہیں. کوئی بندہ اس ٹینشن وچ ایک مکان ہون تے لنگر لگیے تے چلیے, کوئی بندہ اس ٹینشن وچ اج بڑا پھسائی یار تو لیندا, کوئی ہور ٹینشن وچ, کوئی پرلی ٹینشن وچ, لیکن کوئی ایسا بیٹھا ہے جڑا دلوں دعا دیندا ہے پیا کہ مہربانی مولوی صاحب کہ تساں کو راہ سیدھا دسیا تے ہے. کوئی ایک ایسا ہے جس کا دل یار کی طرف متوجہ ہے. کوئی ایک ایسا ہے جو یار سے یوں لو لگائے بیٹھا ہے اس مجمع میں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائے اس ایک کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. تو جب ایسا بندہ ہم میں ہے تو پھر کیوں نہ اس کے صدقے اللہ سے معافی مانگے.